الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سورۃ الفاتحہ کے آخری حصے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جائے گی۔ تو ہم یہ جاننا بھی چاہتے ہیں اور ہماری یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جو اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوا، جو کامیاب ہو گئے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ناکام ہوئے۔ تو اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے آخری حصے میں کھول کر بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلانا، ان کے راستے پر لے کر نہ جانا جن پہ تیرا غضب ہوا، جن پہ تیرا غصہ ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جن پہ تیری لعنت ہوئی اور جو تیری رحمت سے دور ہو گئے۔ اور اے اللہ نہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کرنا اور ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو ضالین یعنی گمراہ ہو گئے، جو راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہ تین کیٹیگریز ہیں جو یہاں بتائی گئی ہیں۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء جو اللہ کے نبی و رسول ہیں، اور صدیقین جنہوں نے آگے بڑھ کر رسولوں کی تصدیق کی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اور باقی صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور ہر صحابی ہر رسول کے ساتھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ والشہداء، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دین کی گواہی دی، اس کو پھیلانے کے لیے وقت دیا اپنی زبان سے بھی، اور پھر اپنی جان بھی اس راستے میں قربان کر دی۔ اور صالحین وہ کہ جو نیک لوگ کہ جنہوں نے اس دین کے لیے راستے کو، اس جو صراط مستقیم ہے جو ہم نے مانگا ہے، اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کی اور جد و جہد کی۔ اور یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس صحیح علم بھی تھا، انہوں نے دین کا صحیح علم حاصل کیا، علم کے راستے پہ چلے، دین کو سیکھا اور پھر اس پہ عمل بھی کیا اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں۔ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی قرآن کی شکل میں یا کتابوں کی شکل میں، اس کو پوری طرح پریکٹس کیا، عملی شکل میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تو تھا، ہدایت بھی تھی، کتابیں بھی تھی، رہنمائی بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنی سرکشی، دنیا کے لالچ اور مفاد پرستی کی وجہ سے، یا حسد کی وجہ سے، جو اندر کی بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور انہوں نے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس کو نظر انداز کر دیا، اور اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسولوں کے اسوے کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو انہوں نے پس پشت پھینک دیا۔ تو ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، غصہ ہوا۔ کیوں؟ ان کے پاس ہدایت تھی، رہنمائی تھی، روشنی تھی، انہوں نے خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور دوسروں تک بھی ان کو نہیں پہنچایا۔ تو یہ جرم بنی اسرائیل کا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ اور اگر آج میں اور آپ بھی اس ہدایت کو چھپا کے بیٹھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل میں، سیرت کی شکل میں اور احادیث نبوی کی شکل میں دی ہے، تو ہم سے بھی اللہ تعالیٰ، ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو ضالین گمراہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھمیٹکس، پی ایچ ڈی اور ایم فل اور دنیا جہان کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن ہدایت جو ہے الہدا یعنی قرآن اور دین اور اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور آپ کی احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اگر نیا کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور سیکھیں گے تو ہمارے اوپر زیادہ بوجھ پڑ جائے گا۔ تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ جیسے کہ عیسائی تھے کہ وہ انہوں نے اصل تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے خواہشات نفس کو اصل میں دین بنا لیا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، سورۃ الفاتحہ کی جو آخری حصہ ہے یہ بڑا اہم ہے کہ یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جو صحیح علم حاصل کرتے ہیں، صحیح علم کے لیے کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور یہ صحیح علم کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت کا علم ہے، جس سے انسان کے اندر جو ہے نا وہ احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، اس کو حلال اور حرام کا فرق پتہ چلتا ہے، اس کو جوابدہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صحیح علم تو حاصل کیا لیکن اس علم پہ عمل نہیں کیا، یا پھر اس علم کو نظر انداز کر دیا، اس کو اٹھا کر جو ہے نا وہ دور رکھ دیا اور اپنے تعلیمی نظام میں، ایجوکیشن سسٹم میں اس کو شامل ہی نہیں کیا۔ اور تیسرے وہ ہیں
کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا، جنہوں نے صحیح اور درست علم حاصل کیا، علم حقیقی اور علم نافع، اور اس پہ عمل بھی کیا۔ اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن سے تو ناراض ہوا، جن سے تیری رحمت دور ہو گئی اور ان پہ لعنت ہو گئی، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ جو گمراہ ہو گئے۔ اور اس لیے ہم آخر میں کہتے ہیں کہ آمین۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، یہ سب سے اہم ترین دعا ہے۔ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔